پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا، قیامت میں اللہ یہ دنیا میں تو نظر نہیں آئیں گے، یہ دنیا میں بولو اللہ نظر نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے مطلب نہیں آئیں گے، کوئی ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، یعنی خواب میں بھی نہیں آئیں گے، ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ کا دیدار کرے۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ 7ویں پارے میں فرماتے کسی آنکھ میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، لیکن اللہ کے اندر وہ طاقت ہے، وہ ہماری آنکھوں کو وہ اللہ دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ہم سمجھتے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کہتا نادان، تجھے نہیں پتہ چلتا، تیری ماں کو نہیں پتہ چلتا، تیرے گناہ کا تیرے باپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ فرماتے میں پیدا کرنے والا سب جانتا ہوں۔ کیوں؟ یہ دنیا میں تو ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھے، لیکن قیامت میں اللہ دیدار کروائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ پردہ اٹھائیں گے، اور کیسے اللہ نظر آتے ہوں گے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ کما یلیق بجلالہ و شانہ، کیسے اللہ دکھیں گے، کیسے اللہ کا نور ہوگا اللہ ہی کو معلوم، لیکن اللہ دیدار کروائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور اس میں بھی 2 حصے ہوں گے، جنتیوں کو دیدار ملے گا، جہنمیوں کے لیے پردہ ڈال دیا جائے گا، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ بھی قرآن میں لکھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے، میں پردہ اٹھاؤں گا اور میں اپنا دیدار کرواؤں گا، سارے بندے مجھے دیکھتے رہیں گے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن یہ کون فرما بردار کون ہوں گے؟ اور ایک جگہ اللہ نے 30ویں پارے میں کیا کہا؟ کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے، ہم پردہ ڈال دیں گے، ان کو کہیں گے تمہیں حق نہیں کہ تم اللہ کو دیکھے، تمہارے لیے جہنم تیار ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ اللہ فرماتے کچھ لوگ، کچھ بندے بندیاں مجھے دیکھنے آئیں گی، اللہ فرماتے میں پردہ رکھ دوں گا، نہ وہ مجھے دیکھیں گے، بولو نہ وہ مجھے دیکھیں گے، نہ میں رحمت کی نگاہ سے ان کو دیکھوں گا، اور سیدھے جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو خیر آج کا مجمع بولو ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے، ہاں یا نہ؟ اور اللہ کیسے دکھتے ہوں گے وہ تو کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن اللہ کا نور ہی نور ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ دیکھنا ہے سب کو، اللہ کو دیکھنا ہے تو ایک سفر کرنا پڑے گا، اور وہ سفر ہے سورہ فاتحہ۔ ہم نماز میں ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں پہلی سورت اگر کوئی اتری ہے مکمل تو سورہ فاتحہ۔ ہاں اقرا بسمی پہلے اتری غار حرا میں 5 آیتیں، اس کے بعد سورہ مدثر 5 آیتیں۔ پوری سورت اگر قرآن پاک میں کوئی اتری ہے سب سے پہلے تو وہ سورہ فاتحہ ہے، ورنہ پہلے وہ 5 آیتیں اتری، پڑھو نا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں اتری، پھر اس کے بعد کون سی 5 آیتیں اتری؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر۔ پہلے 2 5 آیتیں اتری، مگر مکمل صورت اگر اللہ نے کوئی اتاری تو بولو سبحان اللہ، سورہ فاتحہ اتار دی۔ اور یہ سورہ فاتحہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ کو دیکھنے کا ذریعہ۔ کون سی سورت بولو؟ سورہ، اور سب کو یاد ہے الحمدللہ، بولو سب کو یاد ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں پوری سورت اترنے والی سورہ فاتحہ۔ اور یہ سورہ فاتحہ اللہ کو اتنی پیاری ہے، جب ہمارے نبی مکے میں تھے تب بھی یہ سورت نازل ہوئی، جب ہمارے نبی مدینہ گئے تو بھی یہ سورت نازل ہوئی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں سورہ فاتحہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، کیونکہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینے میں بھی آئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور سورہ فاتحہ کے اتنے نام حدیث میں آئے، اتنے نام آئے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے 25 نام ہیں،
کتنے نام ہیں سورہ فاتحہ کے؟ 25، جس میں سے کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا نام بولو الفاتحہ، سورہ فاتحہ کا پہلا نام الفاتحہ، دوسرا نام فاتحۃ الکتاب، تیسرا نام ام القرآن، چوتھا نام ام الکتاب، پانچواں نام سورۃ السؤال، چھٹا نام سورۃ المناجات، ساتواں نام سورۃ الحمد، آٹھواں نام سورۃ الصلاح، نواں نام سورۃ الشفاء، دسواں نام سورہ وافیہ، اور 11واں نام سورہ کافیہ، اور 12واں نام سب سے پیارا السبع المثانی، وہ 7 آیتیں جس کو بار بار ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ، اس میں اللہ کی ملاقات ہے۔ چلو کون کون تیار ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے نا بھائی، اللہ کو ہاں بولو، دیکھنا ہے اللہ کو۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سورہ فاتحہ اتنی امپورٹنٹ ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ پڑھو تو نماز ہے، ورنہ نماز بھی کینسل ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ہمارے آقا فرماتے اگر تیری ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہوگی تو میں نماز قبول کروں گا، اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز بھی تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ تو آج ہم سب کو سورہ فاتحہ ماشاءاللہ بولو یاد ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ بولو کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی ملاقات اس میں کیسے ہوتی ہے۔ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ کی ملاقات کو کیسے مانگتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے 3 آیت میں اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ اللہ کہتے بندہ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ ہم نے کہا اللہ نہیں معلوم، دیکھا ہی نہیں تو اللہ نہیں معلوم۔ اللہ فرماتے میں کون ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ فرماتے تمام تعریفیں میرے لیے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا میں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے رحمان بھی میں، رحیم بھی میں، مطلب ہے کہ دنیا میں بھی میں ہی رحمت بھیجنے والا، آخرت میں بھی میں ہی رحمت بھیجنے والا، اور مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن بھی مالک کون ہوگا؟ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، تعریف میرے لیے، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا میں، بولو رحمان اللہ، رحیم اللہ، قیامت کے دن کا مالک اللہ۔ ہم نے کہا اللہ تم اتنے اچھے، تو ہم کو تو ملاقات کرنا ہے، اللہ آپ کو دیکھنا ہے۔ کہ جب اتنا اچھا ہو تو دیکھنے کا من ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو نا، من ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ ساری تعریف بھی اللہ کے لیے، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، دنیا میں رحم کرنے والا بھی اللہ، آخرت میں رحم کرنے والا بھی اللہ، قیامت کے دن مالک بھی کون؟ اللہ۔ تو اللہ ہم کو تجھے دیکھنے کا، تیرے دیدار کا ہم کو اندر سے خیال آتا ہے کہ کب تجھے دیکھے۔ اللہ فرماتے میرے پاس سفر کرنا پڑے گا، سفر کرو گے تو میرے پاس آؤ گے، اور اللہ نے فرمایا سفر میں کیا کیا چیزیں لینی پڑے گی تو میری ملاقات ہوگی۔ ہم نے کہا اللہ کیا لینا پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ٹفن لینا، کھانے کا توشہ لینا، اور میری ملاقات کا توشہ عبادت ہے، ایاک نعبد، سب سے پہلے عبادت، یہ تیرا توشہ ہونا چاہیے۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے رہیں گے۔ کہا یہ توشہ عبادت۔ نمبر 2 اللہ نے فرمایا میرے پاس آنا ہے نا تو سواری چاہیے، تو سواری کون سی لے گا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میری مدد تیری سواری بن جائے گی۔ مجھ سے مدد مانگے گا وہ تیری سواری ہوگی، اور جو عبادت کرے گا وہ تیرا توشہ ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھی سے مدد مانگتے تھے، مانگتے ہیں، اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے عبادت بھی میرے واسطے، مدد بھی مانگے گا میرے واسطے، تو سمجھ لے تجھے سفر کا توشہ بھی مل گیا، اور تجھے سفر کی سواری بھی مل گئی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ابھی سفر شروع ہوا ہے، کھانا ملا ہے، سواری ملی ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے اب مجھ سے مانگ کہ سیدھا راستہ بتا دے، کیونکہ میں ملوں گا تو سیدھے راستے پر ملوں گا، ٹیڑھے میڑھے راستے پر، اس لیے بندہ مجھ سے پہلے راستہ مانگ، بولو اہدنا الصراط المستقیم۔
اے اللہ تو سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں عبادت بھی رکھ لے، مجھ سے مدد مانگنا بھی رکھ لے، اور سیدھا راستہ بھی مجھ سے مانگ لے۔ پھر اللہ کہتے ہیں مجھ سے ملنا ہے نا، 3 کام تو ہو گئے، چوتھا کام کیا کرنا معلوم میرا بندہ؟ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ رہنا، تو میری ملاقات جلدی ہو جائے گی۔ بولو صراط الذین انعمت علیہم۔ اور 5ویں بات اللہ نے کیا کہی؟ برے لوگوں کے ساتھ مت رہنا، جہاں میرا غصہ اترے، جہاں میری لعنت اترے، وہ سنیپ چیٹنگ، وہ موبائل، وہ ایپیسوڈ، جہاں میرا غصہ اترتا ہو اس کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں میرا غصہ اترے وہاں مت جانا، جہاں میرا بھٹکانے والا معاملہ ہو، دین سے ہٹنے والا معاملہ ہو، وہاں مت جانا۔ اللہ فرماتے سب سے پہلے عبادت کا توشہ ایاک نعبد، نمبر 2 سواری لے لے تو میری مدد کی سواری لے لو، بولو ایاک نستعین۔ نمبر 3 سیدھا راستہ مانگ لے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نمبر 4 نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بنا لے، صراط الذین انعمت علیہم۔ نمبر 5 برے لوگوں کو چھوڑ دے، بری چیزوں کو چھوڑ دے، یہ گندے گندے موبائل کے ساری چیزوں کو چھوڑ دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماتے یہ 5 چیزیں تیرے ہاتھ میں ہوگی، ملاقات میری اور تیری فائنل ہو جائے گی۔ تو بھائی بولو کریں گے انشاءاللہ؟ یہ اللہ کی ملاقات کا سفر ہے ہر رکعت میں۔ بولو کیا؟ سورہ فاتحہ یاد ہے نا؟ یہ تو بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے اتنا پاور ہے سورہ فاتحہ میں؟ ہاں سورہ فاتحہ میں اتنا پاور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری، بولو کون؟ نام یاد رکھنا، حضرت ابو سعید خدری، وہ کسی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں۔ بھائی جماعت کو لے کر، پھر بولو نام بولو کون؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہے، کسی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب کسی گاؤں میں پہنچے، اب یہ سب جو حضرت ابو سعید خدری جو جماعت کو لے کر گئے نا، کئی گھنٹوں کے بھوکے تھے، کئی گھنٹوں سے ان کو پانی بھی نہیں ملا تھا۔ وہ جنگل کے سفر میں کھانا کیا ملے، پانی کیا ملے۔ ہمارے یہاں تھوڑی ایسا کہ تھوڑی دیر میں آملیٹ کی لاری آ جاتی ہے، تھوڑی دیر میں چائنیز کی لاری آ جاتی۔ وہ ایک آمبولی ایک زمانے میں تھا جس کو آمبولی کو کوئی پہچانتا سمجھتا نہیں تھا، آج انٹر ہو تو ایسا لگتا کہ سب سے اچھا چائنیز تو یہاں ملتا ہے، مامنے ملتے ہو گئے۔ ہر جگہ دکان اور بازار لگا، ماشاءاللہ بولو اللہ اور برکت دے لے بھائی۔ لیکن وہ زمانہ حضرت ابو سعید خدری، وہ گاؤں دیہات جنگل، کئی گھنٹے سے کھانا نہیں، کئی گھنٹے۔ اب حضرت ابو سعید خدری لوگ شام کے وقت ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں کو کہا کچھ کھانے کا انتظام کر دو، کچھ پینے کا انتظام کر دو، پیسہ مانگو گے تو بھی دے دیں گے، لیکن ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، پینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ گاؤں والوں نے منع کر دیا، نہیں دیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا اب نہیں دیتے تو کیا کرے، عشاء پڑھو اور سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھو، اور سب بھوکے پیاسے بولو سب سو گئے۔ وہ گاؤں کا جو سب سے بڑا، جس کو کہتے ہیں نا گاؤں کا ذمہ دار، اس کو رات کو سانپ نے ڈسا، بولو سانپ نے اس کو ڈسا، اور اتنا زہر والا سانپ تھا ایسا پوری باڈی میں، اور وہ تڑپنے لگا، یوں زمین سے اچھلنے لگا۔ اب اس گاؤں کے اندر جتنے علاج کرنے والے، جتنے معالجہ کرنے والے، سب کو بلایا، سب نے کہا نہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسا سانپ ڈسے اور ایسا تم اچھلتے ہو، یہ زہر اتنا فاسٹ باڈی میں جاتا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کسی بوڑھے نے کہا بھائی ایک جماعت آئی ہے باہر، ایک جماعت آئی ہے، ہم سے کھانا مانگا تھا ہم نے کھانا نہیں دیا، پانی مانگا تھا پانی نہیں دیا، ان کو جا کے پوچھو ان میں کوئی ہوئے ایسا کوئی پھونک مارنے والا، ایسا کوئی تعویذ والا اچھا بابا کوئی ہوئے کہ یہ جو ہمارا گاؤں کا جو بڑا ذمہ دار تڑپتا ہے اس کا تڑپنا ختم ہو جائے۔ اچھا وہ سب گاؤں والے آئے اور ان لوگوں کو اٹھائے، رات کو اٹھائے، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ہمارے جو گاؤں کے ذمہ دار ان کو سانپ نے ڈسا ہے اور وہ بہت تڑپ رہا ہے، تمہارے اندر کوئی ہے ایسا، کوئی پڑھنے والا کچھ ہے، یا کوئی پھونک مارنے والا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی ہے؟ تو سب نے کہا نا۔ تو امیر کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری۔ کہا میں ہوں نا۔ تو کہا آپ کرو گے؟ کہا لے چلو میرے کو۔ تو لے گئے تو دیکھا تو وہ تو تڑپ رہا ہے۔ کہا میں ابھی پڑھوں گا، پھونک ماروں گا۔ تو کہا کہ کرو نا۔ کہا کھانا مانگا تھا دیا تھا، پانی مانگا تھا دیا تھا۔ کہا نہیں معاف کرنا۔ کہا نا اب سودا کرو،
اب کچھ لینا اور کچھ دینا. تو کہا کیا؟ تو روایت میں آتا ہے 40 بکروں سے لے کر 300 بکرے تک کا ذکر آتا ہے. اتنا بڑا سودا ہوا. اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ ان کو، پیشنٹ کو لاؤ. وہ امیر کو سلایا. جہاں سانپ نے ڈسا تھا حضرت ابو سعید خدری نے اپنا ہاتھ رکھا. کیا پڑھا؟ پڑھو میرے ساتھ میں. کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. حدیث میں ابو سعید خدری سورہ فاتحہ مکمل کرے. وہ جس کو سانپ ڈسا تھا ایسا کھڑا ہو گیا جیسا کچھ ہوا ہی نہیں، یعنی وہ پاؤں میں نشان بھی نہیں تھا جہاں سانپ نے ڈسا تھا. تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا تم کو معلوم ہے یہ قرآن ہے، یہ سورہ شفا ہے. جہاں سارا میڈیکل ختم ہوتا ہے وہاں سورہ فاتحہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے. لے لیے بکرے، لے لیے کتنے 30 40 جتنے بھی ہوں گے، کہاں تک روایت میں آتا ہے، سب بکرے لے لیے. اپنی ٹیم کے پاس آئے، سب نے کہا کاٹو کاٹو بسم اللہ اللہ اکبر، بھوکے پیاسے. حضرت ابو سعید خدری نے کہا نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھی، بکرے لیے، پہلے اللہ کے رسول کو پوچھے تو صحیح کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس لیے کوئی کھائے گا نہیں، کوئی نظر بگاڑے گا نہیں. چلو سب بکروں کو لے کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پورا واقعہ سنایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے وہ بکرے سب ساتھیوں میں تقسیم کرو، میرا بھی حصہ لگا دینا. بولو سبحان اللہ. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا صحیح ابو سعید، تم نے جو سورت پڑھی نا یہ سورہ فاتحہ بھی ہے، یہ سورہ شفا بھی ہے. بولو سبحان اللہ. اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. تو یہ سورت بہت پیاری ہے. اور اس سے کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ لیکن کتنے کام کرنے کے؟ عبادت کس کے واسطے؟ مدد کس سے؟ اللہ. سیدھا راستہ کس سے مانگنے کا؟ اللہ. اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا، اور گندے لوگوں سے اور گندی چیزوں سے دور ہونے کا. تو یہ سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے تیری نماز مکمل ہوگی اس سے پہلے اللہ کہہ دے گا قیامت میں یہ مجھے دیکھتا رہے گا، میں اسے دیکھتا رہوں گا. کریں گے؟ بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ. 5 کام کریں گے نا سورہ فاتحہ. اچھا ایک بات اور بتاؤں سورہ فاتحہ کے اندر، ایک اور بات بتاؤں. ایک مرتبہ ایک صحابی، اب یہ صحابی کا نام بھی حضرت ابو سعید، لیکن وہ الگ، وہ جو قصہ یہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو سعید بن معلہ. وہ حضرت ابو سعید خدری، یہ کون؟ حضرت ابو سعید بن معلہ. لیکن آپ یاد رکھو یہ بھی حضرت ابو سعید ہے. یہ ایسے مسجد میں آئے، بولو جیسے یہ اپنی مسجد ہے نا ویسے وہاں مسجد نبوی میں یہ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، یہ آئے اور آ کر سیدھے اللہ اکبر نفل نماز شروع کی. بولو کون سی نماز شروع کی؟ کیونکہ یہ آئے اور اللہ اکبر کہہ کے کون سی نماز شروع کی؟ نفل نماز شروع کر دی. کون صحابی کا نام لیا میں نے؟ حضرت ابو سعید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، یہ حضرت ابو سعید مسجد میں آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دعا پڑھی اور اللہ اکبر. یعنی کون سی نماز شروع کر دی؟ نفل. اشراق ہوگی، چاشت ہوگی، کوئی بھی نماز ہوگی، اللہ اکبر کر کے شروع کیا. اچھا یہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے. اللہ کے رسول نے وہاں سے اعلان کیا ابو سعید ادھر آؤ، یا ابا سعید، ابو سعید ادھر آؤ. اب حضرت ابو سعید کیسا آئیں گے؟ سنے تو صحیح مگر کیا کر رہے؟ ارے بولو نا کیا کر رہے؟ نماز توڑ کے تھوڑی جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی ابو سعید ادھر آؤ. حضرت ابو سعید کیسا جائیں گے؟ بولو پھر بولو کیا کر رہے؟ نفل نماز پڑھ رہے. تیسری مرتبہ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی یا ابا سعید، ارے ابو سعید آؤ، تمہیں بلا رہا ہوں، تمہارے کان میں میری آواز جا رہی ہے. یہ کیا کر رہے؟ ان کی نماز پوری ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوڑے دوڑے گئے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا 3 مرتبہ بلایا، آتے نہیں ہو؟ کہا اللہ کے رسول فی الصلاۃ، نماز پڑھ رہا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا جب نبی کی آواز آئے تو نماز توڑ دینا ضروری ہے. اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہو اور نبی کی آواز آئے تو مسئلہ ہے کہ نماز کو کیا کر دینے کا، کیونکہ نبی کی آواز پر جواب دینا فرض ہے. اور پڑھتا کون سی نماز؟ نفل کو سائیڈ پہ
اور فرض کی طرف چلا جا. اور اس پر اللہ نے آیت اتاری. بولو سبحان اللہ. اللہ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میری آواز آ جائے یا میرے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ جائے، اگر تم نفل پڑھتے ہو تو نفل بھی توڑنا ہوگا اور میرے نبی کی آواز پہ جانا ضروری ہوگا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو سعید تم آئے نہیں. 3 مرتبہ پکارا. کہا اللہ کے رسول نماز میں تھا. کہا نماز نفل تھی اور میری آواز پر لبیک کہنا ضروری تھا. آئندہ سے خیال کرنا کہ میری آواز آئے نفل نماز توڑ دینا اور میری بات پر لبیک کہہ دینا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے مسئلہ تو بتا دیا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ابو سعید کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہوئے اور کہا دیکھو مسجد کا دروازہ دیکھو. کہاں دکھ رہا؟ کہا مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے آج میں تم کو وہ صورت بتاؤں گا جو سمجھو کہ قرآن کی سب سے بہترین صورت ہے. وہ صورت میں تمہیں بتاؤں گا کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی اور یوں کہو کہ قیامت میں اللہ کا دیدار بھی اس کا. وہ صورت میں تمہیں بتاؤں گا. اچھا ہمارے نبی نے ہاتھ پکڑا اور چلنے لگے. اب دروازہ آنے لگا. ہمارے نبی کچھ بول ہی نہیں رہے. دروازے کے بالکل قریب حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا دروازہ پار ہونے سے پہلے آپ بتاؤ گے، ابھی تک آپ نے بتایا نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بتا رہا ہوں. یہ سمجھو کہ قرآن ایک پلے میں، یہ سورت ایک پلے میں، دونوں کو کرو تو دونوں کا وزن برابر ہو جائے گا. کون سی سورت پڑھو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بولو آمین. تو میرے پیارو یہ سورت ہمارے نبی نے فرمایا ھذا هو السبع المثانی الذی اوتیتہ القرآن. ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا دروازہ پار ہونے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے پیاری سورت بتاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا یہی وہ قرآن کی 7 آیتیں ہیں جو ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہے اور ایک طرف میرا قرآن ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہو گیا یہ وہ 7 آیتیں ہیں پڑھتا جا قرآن کا ثواب لیتا جا. بولو سبحان اللہ. اور اس میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مطلب دنیا میں بھی تجھ پر رحمتیں ہوگی آخرت میں بھی تجھ پر رحمتیں ہوگی اور سب باتوں پر عمل کر لے گا تو قیامت میں اللہ ہمیں دیکھتا ہوگا ہم اللہ کو دیکھتے ہوں گے. تو یہ سورہ فاتحہ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ. بولو کون؟ کرنے دھرنے والا کون؟ بلکہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں پھر ہم سورہ فاتحہ سے آگے والی بات پہ جائیں گے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے. اتنے میں تو آسمان پہ ایک آواز آئی دھاڑ سی آواز آئی. حضرت جبرائیل بھی یوں دیکھنے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے. کیا ہوا کیا ہوا آواز کس کی آئی؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آج ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کھلا نہیں تھا. بولو سبحان اللہ. آسمان کے بہت دروازے ہیں اس میں آج ایک دروازہ کھلا جو کبھی کھلا نہیں تھا اور ایک فرشتہ اس میں سے آ رہا ہے جو آج تک کبھی زمین پر آیا نہیں ہے. دروازہ بھی پہلی مرتبہ اور فرشتہ بھی بولو پہلی مرتبہ. تو وہ فرشتے آ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. سلام علیکم السلام. وہ فرشتہ بھی کہتے دروازے سے آیا ہوں پہلی مرتبہ کھلا ہے اور میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے کی وجہ کیوں آئے ہو؟ کہا 2 نور لے کر آیا ہوں. اللہ نے 2 نور بھیجے ہیں اور آپ کی امت پڑھتی رہے گی اللہ چین سکون عطا کرتا رہے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے 2 نور لے کر آئے؟ تو پہلا نور تو وہی بولو سورہ فاتحہ. ابھی ہم نہیں پڑھیں گے لیکن آپ سب کو یاد ہے. بولو پہلا نور کیا؟ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول میں 2 نور لے کر آیا ہوں اور یہ پڑھتے جاؤ گے آپ کو چین سکون آپ کی امت کو آرام ہی آرام ملتا جائے گا. پہلا نور بولو سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اس لیے آپ کو معلوم ہوگا جب میت کو دفن کرتے ہیں
اور اس پر مٹی برابر کرتے ہیں. پھر کوئی مولانا کو بلاتے ہیں, وہ کیا کرتا, ایک طرف آ کر کیا پڑھتا, سورہ فاتحہ سے مفلحون تک پڑھتا ہے, اور دوسری طرف آ کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے. یعنی کہنے والا یہ کہہ کر جاتا ہے, ایک قبر میں سونے والے آرام کرنا, جاتے جاتے 2 نور اللہ کے میں تجھے دے کے جا رہا ہوں. ساری دنیا سمجھتی ہوگی قبر میں اندھیرا ہوگا, ہم وہ 2 نور دے کر گئے ہیں. جو دنیا میں اجالا نہیں ہوگا وہ قبر میں اجالا ہوگا. تو میرے پیارو, یہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے بہت ساری کتابیں آئی. بولو آسمان سے بہت ساری, کتنی آسمان سے کتابیں آئی؟ 104. کتنی کتابیں آئی؟ سینچری ہو گئی کتابوں میں, 104. لیکن بڑی بڑی 4, اس لیے ہم کو یہی پڑھایا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات, حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب زبور, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب انجیل, اور ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن. ہم کو 4 بتایا جاتا ہے. باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ کتابیں اتری, حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی کچھ کتابیں اتری, جس کو قرآن کریم نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ, یعنی حضرت ابراہیم پر بھی کچھ صحیفے اترے, مگر وہ چھوٹے چھوٹے تھے اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوتا. ورنہ 104 کتابیں اتری ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ حضرت موسیٰ کی تورات کو لے لو, حضرت داؤد کی زبور کو لے لو, حضرت عیسیٰ کی انجیل کو لے لو, مجھے جو سورہ فاتحہ ملی ہے ایسی بہترین سورت کسی بھی آسمانی کتاب میں موجود نہیں کی ہے. اس لیے میرے پیارو, اب سورہ فاتحہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا کام یہی ہوگا, یقین کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ تیری ہی عبادت کرتے تھے, کرتے اور کرتے, اللہ تجھی سے مدد مانگتے تھے, مانگتے ہیں اور مانگتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا خاص بندہ ہے. بولو کیسا ہے؟ میرا خاص بندہ ہے. یہ کام کرے گا نا تو میں اس کو جنت دوں گا, اور نہیں کرے گا تو اس کو جہنم میں ڈالوں گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے یہ کام کرے گا تو میں کیا دوں گا, اور نہیں کرے گا تو میں کیا کروں گا. اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک عمل میں بتا رہا ہوں, اللہ نے بہت سے اعمال بتائے 19ویں پارے میں, لیکن اللہ کا بہت سارے اعمال میں سے میں ایک عمل بتا رہا ہوں. فرمایا اگر یہ کرے گا جنت کے بالا خانوں میں ہوگا, اور کوئی تجھے سلام کرے یا نہ کرے, پیدا کرنے والا اللہ خود ہمیں سلام کرے گا. وہ ایک عمل پہ میں آ رہا ہوں, اگر نہیں کرے تو کیا ہوگا, نہیں کرے تو کیا ہوگا. اس کو بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللہ فرماتے اگر کسی نے میری بات پر عمل نہیں کیا اور وہ یہ گناہ کرتا گیا, اللہ فرماتے دنیا میں بھی ذلیل کروں گا اور جہنم میں بھی ذلیل و خوار کر کے اسے پھینک دوں گا. اللہ حفاظت فرمائے. وہ کیا عمل ہے معلوم ہے؟ دل کی صفائی. کیا عمل ہے؟ کسی سے جلن, عداوت, بات نہیں کرنے کا, دشمنی, کپٹ, کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت, یہ جو کرتا ہے اس کا دل بہت گندا ہے, بہت میلا ہے. جیسے آپ کو میلا کپڑا نہیں پسند ہے نا, میلا گھر نہیں پسند ہے نا, ہم کو گندگی والی جگہ پسند نہیں ہے, تو یہ دل کا ہے کوئی اتنا گندا ہے. اس میں سب سے بڑی گندگی کیا ہے معلوم ہے؟ جلن, حسد. ہاں, کسی کے پاس گاڑی دیکھا, جیسے کوئی مرسیڈیز کار لے کے جا رہا ہے, ہاں یہ دیکھا, میں اپنے دوست کو بولتا دیکھ دیکھ کیسا لوگوں کو ٹوپی پہنایا. کیوں؟ تیرے پاس آیا تھا مانگنے, وہ آیا تھا تیرے پاس مانگنے, کیوں اپنی آخرت خراب کرتا ہے؟
مسجد میں آتے, مسجد میں جلن دیکھو کیسی, مسجد میں ظہر میں آیا, 4 رکعت سنتیں پڑھا, بولو سبحان اللہ, 4 رکعت امام صاحب کے ساتھ فرض پڑھا, بولو سبحان اللہ, پھر 2 رکعت سنت پڑھا, پھر 2 نفل پڑھا, پھر 2 نفل پڑھا. اب وہ یہاں سے چلا, وہ یہاں سے چلا, یہ بھی عمر والا بوڑھا, یہ بھی عمر والا بوڑھا, وہ بھی لکڑی لے کر, یہ بھی لکڑی لے کر, مسجد کے گیٹ پہ دونوں ملے. تو پہلے تو ایسا جو گا کیم چھو طبیعت برابر چھے, تو بولے گا ویس عمر پٹی گئی ہے, 60 برس پچی کہیں تھا کہیں نہیں تھا, بدو پٹی گئی. وہ آپس میں باتیں کرے, ٹھیک ہے باتیں کرے, باتیں کرتے کرتے وہ کیا بولے گا معلوم, ایک بوڑھا کیا بولے گا, سننا بہت پتی کی بات سننا, بولے گا میرا بیٹا برابر نہیں, میرا بیٹا کہ نہیں تھا, بہت اچھا تھا, میرا بیٹا بہت اچھا تھا, لیکن شادی کے بعد او ہو ایسا لگتا, اس کو کان میں بولے گا کونے کیوانو نہیں ہے, ایسا لگتا وہ کچھ جادو کرتی ہے میری بہو, جادو. تو وہ دوسرا جو ہوگا نا, ہمارا گھر بھی ہے اچھ ہے. دیکھو عام لوگوں کی غیبت کرنا گناہ ہے, رشتہ دار کی غیبت کرنا ڈبل گناہ ہے. کس کی برائی کر رہا ہے, اپنے گھر میں بیٹے کی برائی کر رہا ہے, بہو کی برائی. اچھا جس بوڑھے کو بولتا ہے اس نے بھی تو آخر میں فیصلہ سنا ہے نا کہ ہمارا گھر بھی ایوچ ہے, تو بول کے فائدہ کیا ہوا؟ ارے اس کے پاس علاج کراؤ جو تمہارا علاج کر سکتا ہے, یہاں تو اندھے نے ننگے کو لوٹا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط رہا ہوں؟ بوڑھے کو بولا, وہ بوڑھا بھی تو بولتا ہے ہمارا گھر ایوچ ہے, تو اب کریں گے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ غیبت پیٹھ پیچھے بہو کی برائی, پیٹھ پیچھے بیٹے کی برائی, پیٹھ پیچھے بیوی کی برائی, پیٹھ پیچھے کسی اور دوست کی برائی آپس میں مل کر ہم کرتے ہیں. معلوم ہے آپ کو حدیث پاک میں نہیں کہتا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا. ہمارے نبی فرماتے کوئی زنا کرے اتنا بڑا گناہ نہیں, لیکن کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے وہ زنا سے بھی بڑھ کر گناہ. اور اگر اپنے سگے بیٹے کی برائی کرے, اپنی بہو کی برائی کرے, اپنی بیوی کی برائی کرے, اپنے بیوی کے ماں باپ کی برائی کرے, تو رشتہ دار کا حق بھی ٹوٹتا ہے, برائی بھی ہوتی ہے. وہ فرشتے جو دروازے پر کھڑے رہتے ہیں نا کہ لکھے کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی, وہ فرشتے کہیں گے اللہ آیا تھا ظہر کی نماز پڑھنے, زنا کر کے جا رہا ہے. اچھا لگے گا ہم کو؟ حسد جلن. ہاں کسی کا کوئی اچھا گھر دیکھا تو پرابلم, کسی کے گھر میں کلر ہوتا تو پرابلم, کسی کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا تو پرابلم, کسی کے گھر کے نیچے گاڑی دیکھی تو پرابلم. ارے بھائی تیرا کیا جاتا ہے؟ ہاں تیرے کو مرسیڈیز کار بہت اچھی لگی, آجا مسجد میں آجا, 2 رکعت نماز پڑھ, اور اللہ کو کہ اللہ وہ جو فلاں بھائی ہے تو نے اس کو مرسیڈیز دی, اللہ دی, اللہ اس کو 100 دے دے, اللہ میرے کو بھی تو 1 دے دے. میرے پیارو اللہ دے گا نہیں دے گا, مگر اس جملے پر جنت ضرور عطا کرے گا. لیکن ہم لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں, کسی کی مرسیڈیز دیکھا نا کب ایکسیڈنٹ ہوئے. اچھا کوئی آ کے بولے گا وہ جو اپنا ہے نا وہ اندر میں اتنا بڑا آدمی ہے, وہ اس کی دکان میں آگ لگی, وہ ملے گا نا سامنے, میرے کو خبر ملی آپ کی دکان میں آگ لگی, میرے کو بہت تکلیف ہوئی, اور گھر میں جا کے کیا بولے گا آدھی لگی, پوری لگتی تو سمجھ میں آتا, بہت اچھلتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں, بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں یہ دل میں جلن, اور ہمیشہ دیکھنا جلنے والا گرتا رہے گا, اور جس پر تم جلو گے وہ اور ترقی کرتا چلا جائے گا. اس لیے میرے پیارو کسی کو دیکھ کے جلن مت کرو. ہاں اللہ کو کہو اس کے پاس یہ گاڑی, اس کے پاس یہ گھر, اس کا یہ کلر, اس کا یہ ایئر کنڈیشن, اس کا, ہاں اللہ کو کہو اللہ میرے کو بھی چاہیے, میں بھی انسان ہوں, اللہ میرے اندر بھی لالچ ہے, اللہ اور لالچ جو تھوڑی بہت ہے وہ ہے, لیکن اللہ اس کو تیرے کو جو دینا دے دے, اللہ میرے کو بھی دے دے. اس کو حدیث میں کہتے ہیں عربی میں غیبتہ. کیا کہتے ہیں؟ غیبتہ. اور حدیث میں لکھا المؤمن یغتبط, جو مسلمان ہوتا ہے وہ رشک کرتا ہے, وہ غیبتہ کرتا ہے, اور یہ سوچنے کا کہ یہ گر جاوے, اس کی دکان جل جاوے, آدھی کیوں جلی, پوری جل جاتی, یہ اس کا نام اتنا اونچا کائے کو ہوتا, یہ کسی طریقے سے کمی نہ نیچے گرے, یہ جو ہماری تھنکنگ ہوتی نا اس کو حسد کہتے ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا جو بار بار حسد کرتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے, اس کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے, دل سے کلمہ نکل جاتا ہے. تو آج سے بھائی تو دل کو صاف, بولو کون تیار, ایک دم صاف. ہاں ارے کسی سے آپ بات نہ کرتے ہو نا, جاؤ اس کے پاس جاؤ اس کو بولو
بھائی وہ پہلے تھوڑا منہ بگاڑے گا، اس کو جا کے بولو غلطی تیری نہیں، غلطی میری، مسٹیک تیری نہیں، مسٹیک میری، تو نے میرا وراثت میں حق نہیں دیا، وہ تیرا اور اللہ کا معاملہ، لیکن میں تو تیرے ساتھ محبت کروں گا۔ تو نے میری ماں کا حق کھا لیا، وہ تیرا اور اللہ کا معاملہ، میں تیرے سے محبت کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو فرمایا تھا، یا انس ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے میرے بیٹے انس، اگر تو صبح کرے شام کرے، تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کی حسد نہ ہو، کسی کا کپٹ نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، ہمارے نبی فرماتے ایسا کر لے، کیونکہ انس تو ایسا کرے گا کیونکہ تیرے مصطفیٰ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے طریقے پر آئے گا ہمارے نبی فرماتے وہ میرے ساتھ جنت میں آ جائے گا۔ تو بولو سب کریں گے انشاءاللہ، یعنی پہلے برابر بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ بہت پہلے کے نبی جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، حضرت عزیر، ساتھ میں بولو کیا نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ قرآن پاک میں 10ویں پارے میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا۔ وہ اس زمانے میں جو سواری ہوتی تھی نا، وہ گدھے کی سواری ہوتی تھی، تو اونچے چوڑے گدھے ہوتے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ اپنے گدھے پر سوار ہو جاؤ اور اپنے ساتھ میں کھانا بھی لے لو، اپنے ساتھ میں پانی بھی لے لو، اور بہت لمبے سفر پر جانا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اور حکم کن کا؟ اللہ۔ تو اللہ کا حکم تو توڑنے والے نہیں تھے، فوراً اپنی سواری کا انتظام کر لیا، اور اپنے کھانے کا بھی انتظام کر لیا، اپنے پینے کا بھی انتظام کیا، اور وہ سواری کو لے کر چلے وہ حضرت عزیر کا لمبا چوڑا سفر، جس کو حدیث پاک میں کہتے ہیں انطاکیہ، کوئی جگہ ہے، اس کا سفر کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب حضرت عزیر چلے جا رہے، شام کا وقت ہوا۔ بولو کون سا وقت ہوا؟ شام۔ ایک بستی میں گئے، وہ بستی کو دیکھا کہ بالکل اجڑی ہوئی بستی، بالکل ویران بستی، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی پینا ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی گھر ہے۔ چلو تو حضرت عزیر وہاں سے دیکھا کہ یہ گاؤں تو بالکل برباد اور تباہ ہو گیا ہے، تو وہاں سے قبرستان کی طرف گئے۔ قبرستان کی طرف دیکھا تو ساری مٹیاں اکھڑی ہوئی ہے، یہی نہیں معلوم کہ کتنے مردے گئے، مرد گئے، عورتیں گئی، اور کتنے کب مرے کچھ نہیں معلوم۔ بس حضرت عزیر علیہ السلام نے بستی کو بھی دیکھا اجڑی ہوئی، اور قبرستان کو بھی دیکھا کہ بالکل اجڑا ہوا۔ تو وہی حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ قیامت میں یہ سب کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیونکہ یہاں بستی تھی، یہاں آبادی تھی، یہاں گھر تھے، سب کچھ تھا، اور یہاں نہریں تھی، یہاں تالاب تھے، اور یہاں قبرستان تھا۔ اللہ سب اجڑ گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ ان کو سب کو تو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ اچھا، زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ کسی کو آنکھ دینے کا، سب کو ناک دینے کا، کان دینے کا، ہاتھ دینے کا، پاؤں دینے کا، پھر حساب کتاب لینے کا، اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت نبی ہے، نبی، اللہ کے نبی، لیکن ایک یقین کے واسطے اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سو جاؤ، سواری کو رکھو اپنے پاس اور کیا کرو؟ سو جاؤ۔ سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ کتنے سال کے لیے اللہ نے سلا دیا؟ 100 سال۔ اچھا، 100 سال کے بعد جب یہ زندہ ہوئے، زندہ ہی کہو، زندہ ہوئے 100 سال کے بعد، تو آپ کو معلوم ہے جب آدمی بہت لمبی نیند سو جاتا نا، اس کے بعد اٹھے گا نا تو تھوڑا سا ایسا پریشان ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ ایسا ہم سے بھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی بہت لمبا تھکا ہو اور لمبی نیند ہو، اور اس کے بعد صبح میں اٹھا ہو تو یوں آنکھوں کو مل کے سوچتا میں کہاں ہوں، بلکہ کبھی تو بیوی کو پوچھ لیتا تو کون ہے، بڑا گڑبڑ ہو جاتی معاملہ۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام تو 100 سال کے بعد جب آنکھیں کھلی تو یہ آنکھوں کو مل کے کہنے لگے میں کہاں ہوں، اور پھر کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ ایسا لگتا 12 گھنٹے سو گیا میں،
12. پھر کہتے ہیں نہیں اللہ 12 نہیں، ایسا لگتا پورے 24 گھنٹے میں سو گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر تم 12 اور 24 گھنٹے کی بات کرتے ہو، 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو. بولو سبحان اللہ. کتنے سال کے بعد اٹھے ہو؟ 100 سال. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے سب یاد آ گیا اللہ، لیکن اللہ اس وقت تو بھوک بہت لگی اللہ بھوک بہت لگی ہے، اور یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ کھانا نہ پینا، یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں. اللہ نے فرمایا تم آئے تھے، ہاں تم ٹفن لے کر آئے تھے کھانے کا، اور پانی بھی لے کر آئے تھے، دیکھو اس طرف رکھا ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو وہی ان کا ٹفن جو 100 سال پہلے تیار کیا تھا. ہاں تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ 100 سال کے بعد اس ٹفن کو کھولوں گا کتنی بدبو آئے گی. بھائی ہمارے بڑے بڑے فریج کام نہیں کرتے، بڑے بڑے ریفریجریٹر ہمارے کام نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا جاؤ کھانا کھاؤ. جس خدا نے تمہیں سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے اور پانی کو بھی سلامت رکھا ہے. حضرت عزیر گئے تو واقعتاً گرم گرم کھانا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی. خیر پیٹ بھر گیا، کھانا کھائے پانی پیے. اب کیا یاد آیا اللہ وہ میرا گدھا کہاں ہے جس پر میں بیٹھ کے آیا تھا، اللہ وہ گدھا کہاں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جاؤ وہ دوسری اسٹریٹ میں دوسری گلی میں جاؤ. گئے جیسے گئے حضرت عزیر زور سے چیخے کیونکہ گدھا تو مرا پڑا ہے، اور صرف مرا پڑا نہیں ہے پھٹا پڑا ہے. یعنی گدھے کا پیٹ پھٹ گیا ہے اور ساری آنتیں باہر آ گئی ہے اور اس کے پاؤں الگ ہو گئے ہیں، اس کا گوشت الگ ہو گیا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو 100 سال کے اندر اس کا یہ حال ہو گیا کہ یہ مر بھی گیا، پھٹ بھی گیا، پھول بھی گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر عزیر ٹھیک ہے وہ مر گیا، پھٹ گیا، پھول گیا، تم قدم آگے بڑھاتے جاؤ، میں ان کے بدن کو پھر جوڑتا چلا جاؤں گا. حضرت عزیر آگے بڑھے، جیسے قریب آئے گدھا بالکل تیار ہو گئے. بولے گدھا بالکل تیار. اب اللہ نے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ پوچھ رہے میرے بارے میں کیا کہتے ہو کہ 100 سال تمہارا سونا، بولو سبحان اللہ، اور اس کے بعد میں کھانے کا خراب نہ ہونا، بولو سبحان اللہ، پانی کا خراب نہ ہونا، بولو سبحان اللہ، اور مرا ہوا، پھٹا ہوا اور پھولا ہوا گدھا واپس زندہ ہو گیا. اب تم میرے بارے میں کیا کہتے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو کہا وہ ہم بھی کہیں گے. حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گئے، بہت روئے، کہا اللہ مجھے سوال کا جواب مل گیا. جو 100 سال سلا کے اٹھا سکتے ہیں، جو کھانے کو بگڑنے نہیں دے سکتے، جو پانی کو بگڑنے نہیں دے سکتے، جو مرے ہوئے پھٹے ہوئے گدھے کو زندہ کر سکتے، وہ اللہ بے شک اتنی طاقت والا ہے، وہ سب کو زندہ کرے گا. سجدے میں گئے اور کہا اللہ میں سمجھ گیا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تو ہی ہے. بولو کون ہے؟ یہ واقعہ قرآن میں ہے. یعنی یہ حضرت عزیر والا واقعہ کس میں ہے؟ اب تو میں خالی آیت پڑھوں گا، آپ لوگ ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. حضرت عزیر علیہ السلام وہ بستی میں پہنچے، وہ بستی بھی اجڑی ہوئی، اور بولو قبرستان بھی اجڑا ہوا، کچھ بھی نہیں تھا، پوری بستی برباد تباہ تھی. تو کیا فرمایا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ بستی اجڑ گئی ہے، اللہ اب اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ بولو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے کتنے سال کے لیے صلح دیا؟ پورا مجمع بولے نا کتنے سال. اور جب اٹھے تو اللہ نے کیا پوچھا قال کم لبست، کتنا سوئے؟ حضرت عزیر 12 گھنٹے 24 گھنٹے، کیا اتنا کہا؟ قال لبست یوما او بعض یوم. اللہ نے فرمایا 12 24 6 گھنٹے کی باتیں مت کرو، کتنا سوئے ہو؟ قال بل لبثت 100 عام. اور پھر جب بھوک لگی فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. کھانا خراب ہوا،
نہیں، پانی خراب ہوا، اب جاؤ اپنی سواری کے پاس جاؤ، وانظر الی حمارک، اپنی سواری کی طرف جاؤ، او گدھا پھٹا ہے، پھلا ہوا ہے، مرا ہوا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتے؟ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشدها ثم نکسوها لحما۔ اللہ نے پورے گدھے کو زندہ کر دیا، اور ماشاءاللہ جیسے پہلے گدھے تھے ویسا ہی وہ گدھا۔ حضرت اللہ نے پوچھا عزیر میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا فرمایا؟ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ، بولو 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 بولو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ساتھ میں بولو نا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ کتنے بج رہے بھائی؟ 1:02 ہو گئے اوپر، گھڑی دکھ نہیں رہی مجھے، کہاں ہے؟ اچھا بھائی مولانا سعید صاحب، یہ اچھا کیا آپ نے کہ مولانا آگے دیکھے ہی نہیں، پیچھے ہی دیکھتے رہے۔ خیر، تو اب اس واقعے سے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ یہ کر سکتے، بولو جو اللہ یہ کر سکتے، کیا وہ اللہ ہمارے حالات کو صحیح نہیں کر سکتے؟ نہیں بولو نا، کیا اللہ ہمارے حالات کو صحیح نہیں کر سکتے؟ اور یہ محرم میں جتنے واقعات پیش آئے، اللہ کی قسم ہر واقعہ اسی کو بتاتا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ہر واقعہ اسی کو بتاتا ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ سب کو معلوم ہوگا ایک بہت بڑے نبی، بہت بڑے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بولو کون؟ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کو یہ پتا ہے، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے، اور پورا ماحول نے ان کو بتا دیا ہے کہ ابراہیم، وہ نمرود نے آگ لگائی ہے، اور بہت زبردست آگ لگائی ہے، اور اتنی بڑی آگ لگائی ہے کہ 6 مہینے تک بس نمرود آگ کو بھڑکاتا گیا، ایسا لگتا ہے کہ آگ آسمان کو چھونے والی ہے، اتنی زبردست آگ ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو یہ بھی معلوم ہے کل صبح میں مجھے آگ میں ڈالا جائے گا۔ میری ماں بہنیں اگر صحیح بتاؤ، میرے کو اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کل میری موت آنے والی ہے، تو نہ قاری احمد علی بیان کریں گے اور نہ کوئی بیان میں بیٹھے گا، ایک فکر میں رہے گا کل میرے کو مرنا، کل میرے کو مرنا، کل میرے کو مرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ رات کیسے گزاری ہوگی جب ان کو یقین ہے کہ کل آگ میں ڈالے جائیں گے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کمرے میں آ گئے، دروازہ لگا دیا، اندر سے کنڈی بند کر دی، اور حضرت ابراہیم رونے لگے، اللہ کل کیا ہوگا؟ اللہ کیا مجھے حقیقت میں آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ یا اللہ تیرا کوئی فیصلہ بدلنے والا؟ ابھی تو حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے، رو رہے ہیں۔ اچانک دروازے پر ایک آواز آئی، جیسے کچھ لوگ دروازہ کھلوانا چاہتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھولنے جاتے، اس سے پہلے دروازہ کھلا، اور ایک بہت مقدس جماعت سامنے نظر آئی، اور سب نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا کہ ہم سب فرشتے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اور اللہ نے ہم کو بادلوں پر حکومت دی ہے، اللہ نے ہم کو بارش پر حکومت دی ہے، اللہ نے ہم کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ایک بار ہم سے مدد مانگے، ہم اتنا بارش برسائیں گے، اتنا پانی برسائیں گے، ایسے بادلوں سے بادل ٹکرائیں گے کہ یہ سارا کا سارا جو نمرود نے آگ لگائی ہے وہ آگ کو ہم بجھا دیں گے، آگ ختم ہو جائے گی۔ کل کا آپ کا جو آگ میں جانے کا پروگرام ہے جو ان لوگوں نے بنایا ہے وہ کینسل ہو جائے گا۔ میری ماں بہنیں، اللہ کی قسم ہم ہوتے تو فرشتوں سے کہتے ہیں جلدی جلدی پانی برساؤ تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، رفع دفع ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان فرشتوں کو دیکھ کر فرمایا لا حاجت لی معکم، لا حاجت لی معکم، آج مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، آج مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے بہت سمجھایا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اکیلے اکیلے رونے لگے، اللہ کیا معاملہ، اللہ کل کیا ہوگا، اللہ کل مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ابھی تو حضرت ابراہیم کا رونا تھا کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک جماعت آئی، اور فرشتوں کی مقدس جماعت آئی، اور آ کر کہنے لگے ابراہیم ہم پر اللہ نے ہم کو ہوا پر حکومت دی ہے، اور ابھی 2 کام ہو جائیں گے۔ ایک کام تو یہ ہوگا کہ ہم ہوا چلائیں گے، ایسی ہوا چلائیں گے کہ جو آگ جل رہی ہے نا اس کو دھکا دیں گے، اس کو پش کریں گے، اور یہ ہوا کو ہم دھکا دیتے ہوئے، آگ کو دھکا
دیتے ہوئے سیدھے نمرود کے محل پر جائیں گے، اور نمرود بھی تباہ، اس کا محل بھی تباہ، اس کو ہر طریقے سے برباد اور تباہ کر دیں گے، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا اور روتے روتے کہا لا حاجت لی معکم، آج مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، آج مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرشتے بہت سمجھائے مگر وہ فرشتے چلے گئے۔ صبح ہونے کا وقت تھا، حضرت ابراہیم رو رہے تھے، اللہ کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا ابراہیم کیا معاملہ ہے؟ ارے وہ فرشتے آئے تھے جن کو اللہ نے پانی پر حکومت دی ہے، ارے وہ فرشتے آئے تھے جن کو اللہ نے ہوا پر حکومت دی، تم نے سب کو واپس بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، ہماری تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، اب میں آیا ہوں، آپ مجھ سے مدد مانگے اور کہے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ آپ کہیں گے اسی کے مطابق ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا یا جبرائیل لا حاجت لی معک، جبرائیل آج تم بھی چلے جاؤ، آج مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، اے جبرائیل آج تم بھی چلے جاؤ، آج مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے منع کر رہے ہو، میں آنے جانے والا، آپ سے باتیں کرنے والا، آپ مجھے منع کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ جب حضرت جبرائیل جانے لگے تو حدیث میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بلایا، کہا جبرائیل ادھر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مجھے معلوم تھا آپ مجھے بلاؤ گے، کہا اس لیے نہیں بلایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہے، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی آگ جو نمرود نے لگائی ہے اسے طاقت دینے والا کون؟ بولو نا، آپ لوگ بھی بولو نا، طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ۔ کہا یہ آگ جلتی جا رہی ہے، بجھ نہیں رہی ہے، اسے جلانے والا اور نہ بجھانے والا کون؟ اللہ۔ کہا کل مجھے یہ پروگرام میں رکھا ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا، تو خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جائے وہ کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن یہ ڈلوانے والا کون؟ اللہ۔ اور اگر مجھے موت ملے یا زندگی ملے، زندگی اور موت دینے والا کون؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جبرائیل جب سب اللہ نے کیا تو کیوں مدد کے لیے تم لوگ آ رہے ہو؟ میں اسی اللہ کو نہ پکاروں؟ کیوں کبھی ہوا کے فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے؟ کیوں آپ کو بھیجا جا رہا ہے؟ کیوں پانی پر حکومت کرنے والے فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے؟ کیا میرا اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا؟ کیا وہ اللہ نہیں ہے جو سب کچھ کرنے والا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے گئے اور حضرت ابراہیم نے رو کر کہا اللہ کوئی فیصلہ سنا دے۔ فیصلہ آیا آگ میں تو جانا ہے۔ بھائی کیا فیصلہ آیا؟ آگ میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کا حکم ہے آگ میں جانا؟ اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ ایک جان ہے، ایک جان ہے، آپ کا حکم ہوتا تو میں 100 جانیں بھی قربان کر دیتا۔ میرے پیارو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، میری ماں بہنیں ڈالا گیا، اور جیسے آگ میں ڈالا گیا قرآن پاک نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حکم دے دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں، بولو کس میں؟ آگ میں۔ پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم ساری دنیا سمجھے گی کہ تم آگ میں ہو، لیکن میں نے تو تمہیں جنت کے باغ میں پہنچا دیا۔ آپ کو معلوم ہے روایت میں 40 دن 40 days 40 nights حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں۔ جب وہ آگ دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی اور لوگوں کی نظر پڑنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور وہ دن آیا، یہی محرم کا مہینہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے، سارے لوگوں نے مبارکبادی دینا شروع کی کہ ارے آپ تو پہلے بھی بہت خوبصورت تھے اور آگ میں گئے تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا دعا کرو نا واپس جانا ہے، دعا کرو نا، کہاں جانا ہے؟ سب نے کہا آپ کو آگ میں جانا واپس۔ تمہاری نظر میں آگ، ہماری نظر میں وہ جنت کا باغ تھا، اور صبح ہوتی شام ہوتی میرا اللہ خود مجھے پوچھتا میرا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ اب میں آگ سے باہر آ گیا، وہ آواز نہیں آئے گی جو اللہ کی آواز آگ میں آتی تھی کہ میرے ابراہیم تم کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ یہ پورا واقعہ ہم کو بتاتا ہے کرنے دھرنے والا کون، نفع نقصان کا مالک کون، اللہ۔ اپنی مرضی پیچھے آج سے کوئی بھی کام ہوئے، یہاں بہت سارے علماء ہیں، فوراً مولانا کو فون کرے یا خط لکھے
یا میسج بھیجے کہ مولانا یہ کام کرنا ہے، اس میں میرے نبی کی اجازت کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے؟ چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو، موت میت کا معاملہ ہو، یا ہمارے گھر میں کوئی فنکشن والا معاملہ ہو. ہاں اب تو میں ابھی وہاں تھا مولانا، ایم پی میں تھا، ہر جگہ سے ایک ہی آواز ہے، مولانا بیان کریں گے نا؟ ہاں کریں گے. کس پر کرنے کا؟ برتھ ڈے پارٹی پہ کرو. یہاں برتھ ڈے پارٹی بہت منائی جاتی ہے، اور کہاں بڑے بڑے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں وہ لگائے جاتے ہیں ڈی جے، اور اس میں باقاعدہ ہیپی برتھ ڈے کر کے ہوتا ہے اور سب لوگ تالیاں بجاتے ہیں. تو میں نے وہاں بیان میں کہا تم سے بڑا پاولی کوئی نہیں، برتھ ڈے تو غم کا دن ہے. بھائی سمجھو اگر اللہ نے میری موت لکھی ہے 33 سال کی عمر میں، اب میرے برتھ ڈے میں آیا تو میرے 25 سال ہو گئے، تو اب کتنے بچے؟ 5 بچے، 5. پھر واپس برتھ ڈے آیا، کتنے بچے؟ 4. تو یہ تو موت کے قریب جا رہا ہوں. غم کا دن ہے کہ خوشی کا دن ہے؟ بھائی اگر یہ معلوم ہوتا کہ ہیپی برتھ ڈے کرنے کی وجہ سے اللہ 10 سال بڑھاتے تو ہم سب ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں. اب میں کہتا ہوں ہیپی برتھ ڈے کہاں سے جائز ہو؟ یہ محرم میں روزے رکھے، ارے ہاں بولو نا، ارے محرم کے روزے رکھے نا، کتنے؟ کیوں 2 کیوں رکھے؟ ہمارے نبی نے تو 1 رکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھا. وہ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ چونکہ یہودی بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اگر آئندہ سال میں تمہارے درمیان میں رہا تو 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں. تو عبادت کے اندر بھی ہمارے نبی نے غیروں کے تشبہ کو برداشت نہیں کیا. عبادت روزہ، بھائی روزہ ایک ہی رکھتے وہ بھی رکھتے، کیا ہوتا نا، وہ ایک تو ہم 2، اگر وہ 2 تو ہم 1. عبادت میں ہمارے نبی نے غیروں کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا. تو ہیپی برتھ ڈے، پھر سیلیبریشن کیک، پھر کیک کاٹنا اور تالیاں بجانا، موم بتی بجھانا، وہ موم بتی قبر میں بہت بڑی ہو جائے گی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر پھر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر 2 اپنی مرضی پیچھے اللہ رسول کی مرضی آگے. اور آخری بات میری ماں بہنیں بات ختم کرتے 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 آج ایک پکا ارادہ کر کے ہر میری ماں، ہر بہن، ہر بیٹی یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ جان جائے گی تو گوارا ہے، مگر نماز قضا ہوگی یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.